بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے۔ پھر ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر 100 قتل ہو گئے۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کہ مجھ سے 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا ہاں، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن شرط ہے توبہ پکی ہو۔ یہ شہر گندا ہے، یہ شہر چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا۔ کہنے لگا مجھے معافی مل جائے گی، میں ہر چیز چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریہ بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ ابھی رستے میں ہی تھا کہ موت واقع ہوئی۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف اور گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو بھیجا۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہے، ہم لے کے جائیں گے، اور جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے، بلکہ ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ اس نے ابھی توبہ کی نہیں، ہمارا مجرم ہے، ہم لے کے جائیں گے، اور جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل گیا ہے، لہٰذا ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا ہی نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ کہ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اور یہ اس کی اپنی بستی ہے۔ فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ۔ یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا کہ سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا کہ پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے کے آؤ، یہ ہمارا مہمان ہے۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب فرماتا ہے کہ پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا۔ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں تیرے گناہوں کو نہ بخش دوں تو پھر کہنا۔